آپ اندازہ کریں کہ لائف ان 50s کیا تھی، پچھلے صدی میں زندگی 50s میں کیا تھی، اور آج زندگی کتنی ہائی سپیڈ ہے. تو ہائی سپیڈ لائف میں ایسے ہی ہے جیسے آپ جب گاڑی آپ تیز کر کے چلاتے ہیں تو اس کا ایکسیڈنٹ یا خرابی ہونے کا کوئی اس میں احتمال ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو سکلز ہیں وہ 19ویں اور 20ویں صدی کی ہیں. کچھ ہماری سکلز جو ہیں وہ 500 سال پرانی ہیں، کچھ ہماری سکلز 2000 سال پرانی ہیں، اور کچھ اس سے بھی پرانی ہے، لیکن ہم رہ رہے ہیں 21 سینچری میں. 21 سینچری میں رہنے کے لیے ہمیں اس سینچری سے میچنگ سکلز چاہیے، جس میں آپ واٹس ایپ کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، اس میں آپ 10 کام کر رہے ہوتے ہیں ڈسٹینس پہ بیٹھ کے، پوری دنیا کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. کبھی آپ بات کرتے ہیں، کبھی آپ وائس میسج بھیجتے ہیں، کبھی آپ ویڈیو کال کرتے ہیں، کبھی آپ نالج سیکھ کرتے ہیں اس سے، کبھی آپ میوزک سن لیتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اس کے لیے ہماری پریپریشن تو کوئی خاص نہیں ہے نا. ہماری بنیادی سکلز وہی ہیں جو ہم نے ماں باپ سے سیکھی ہیں، اور میرے ماں باپ جو ہیں وہ 40s 30s 40s اور 50s کے زمانوں کے ٹرینڈ تھے، تو انہوں نے مجھے وہ باتیں سکھائیں. اور میں 50 60 اور 70s میں جو سیکھا تھا وہ باتیں ہیں جو توقع کی جاتی ہے کہ میں آگے سکھاؤں، پر میں ایسا نہیں کر رہا. الحمدللہ آپ کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں ہوں، تو مجھے اپنے لیے کچھ ایسی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ایکچولی میں آپ کے لیے سیکھتا ہوں، کیونکہ میں آپ کا ملازم ہوں. تو یہ ایک جو رسپانسبلٹی ہے میرے اوپر، یا گڈ لک آپ کہہ لیں کہ میں اس پروفیشن میں ہوں جس جیسا پروفیشن کوئی نہیں ہے. اس سے اچھا پروفیشن کوئی نہیں ہو سکتا جس نے مجھے سکھایا ہے. جو پہلے میرے ذہن میں تھا کہ سب سے پہلے فیملی ہوتی ہے، پہلے میں یہ سمجھتا تھا. پھر میں سمجھتا تھا کہ اس کے بعد آپ کی ٹیم ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ میں نے سیکھا کہ نہیں، سب سے پہلے کلائنٹس ہوتے ہیں، پھر آپ کی ٹیم ہوتی ہے، پھر آپ اور آپ کی فیملی ہوتی ہے. اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. آپ اسے ذرا اس کو جو پرزم کو الٹا کر کے دیکھ لیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی. کیونکہ آپ سب سے زیادہ اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور توقعات رکھتے ہیں جو پوری نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ساتھ کام کاج، دوست احباب، ان سے توقعات رکھتے ہیں جو کچھ پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. لیکن آپ کی سب سے زیادہ توقعات وہ لوگ پوری کرتے ہیں جو زمانے کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو چن لیتے ہیں. چناؤ ہے نا. تو کیا یہ احساس ہونا نہیں چاہیے مجھے کس نے چنا؟ آپ لوگوں نے. ٹھیک، میری فیملی نے تو مجھے نہیں چنا، میں تو بائی چانس آ گیا نا اس فیملی میں. میرے اپنے امپلائیز ہیں، ان کو زیادہ تر میں نے چنا. کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میری ٹیم کا حصہ ہو. جنرلی سب سوچ کے سنے، کوئی اسموکر نہیں ہے. اور بھی کئی اچھی عادتیں ہم ان کے اندر دیکھ لیتے ہیں. اب ہم ایک ڈرائیو کر رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی آ جائے سارے امپلائیز کے اندر، جو بہت جلد ایسا ہو جائے گا. ہمارے ہاں بہت یونیک قسم کے امپلائیز ہیں جو دفتر میں رومانس لڑانے نہیں آتے بلکہ کام کرنے آتے ہیں، جو دفتر میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں کرتے، جو اسموکنگ نہیں کرتے، جن کو کوئی فرینڈ ملنے نہیں آتا ورکنگ پلیس پہ. ورنہ عام طور پر جو لوگ جہاں کام کرتے ہیں وہاں فرینڈ آئے ہوتے ہیں. یہ اپنے کام کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور کرتے کرتے اب ہم نے پہلے بھی کافی آنیسٹی ڈرائیو کی ہے. ایمبیزلمنٹ منیمم لیول پہ ہے ہمارے ہاں. اب ہم اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی سرٹن پرنسپلز ہیں جس کے اوپر کام کر رہے ہیں. 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال کے بعد اگر کوئی قیمتی سے قیمتی چیز بھی پڑی ہوگی تو کوئی ادھر دیکھے گا نہیں، آرام سے اپنے راستے سے گزر جائے گا. تو مجھے بتائیے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے بہت فرق پڑے گا، کیونکہ جن کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ کو خیال ہو کہ یہ مجھے نقصان دے دیں گے تو پھر آپ کا مزہ کرکرا ہوگا. اگر آپ کو ٹرسٹ نہ ہو، اپنی ٹیم کے اوپر آپ کو ٹرسٹ نہ ہو،
اور آپ اپنی ٹیم کو اس نظر سے دیکھیں کہ میں نے ان کو بے ایمانی نہیں کرنے دینی، اور یہ بے ایمانی کریں گے تو آپ کی کتنی انرجی اس فضول کام پہ خرچ ہوگی۔ لیکن اگر ایک دفعہ آپ ٹریڈیشن قائم کر دیتے ہیں، آپ ریگولیشن ایسی کر دیتے ہیں کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے کہ جو چیز میری نہیں ہے میں اس کو پکڑ لوں، اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔